ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ حضور علیہ السلام خود بازار تشریف لائے۔ اچھا، حضور بازار خود آتے تھے، سرکار علیہ السلام بازار خود آتے تھے۔ ہم لوگ کی تھوڑی بہت عزت ہو جاتی ہے، پوزیشن ہو جاتی ہے، تو ہم لوگ بازار جانے میں شرماتے ہیں، بلکہ اب تو بازار میں اکثر عورتیں ہی نظر آتی ہیں۔ جو بھی لوگ بازار جاتے ہوں گے وہ دیکھتے ہوں گے۔ اور ہاں ٹھیک ہے، اگر گھر کی کوئی بوڑھی عورت کو آپ بازار لانے بھیجے تو حرج نہیں ہے، اور جوان عورتیں بھی اگر پردے کی پابندی کے ساتھ بازار لانے جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مرد خود بازار لائے، یہ سنت بھی ہے۔ مرد خود بازار لائے، یہ سنت بھی ہے۔ بہرحال کبھی ہماری مجبوری بھی ہوتی ہے کہ عورتوں کو بھیجنا، کیونکہ عورتیں جس قیمت میں مال خرید کر کے لاتی ہیں شاید اس قیمت میں ہم لوگ خریدنے کی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ بھی بات ہے، ان لوگوں کا انداز بھی خریدنے کا اور سا ہوتا ہے۔ اللہ میری ماں اور بہنوں کو سلامت رکھے، یہ ان کی اپنی طبیعت ہے۔ تو حضور علیہ السلام خود تشریف لائے بازار میں، تو دیکھا کہ یہ صاحب جو ہے وہ سبزی بیچتے کھڑے ہیں، یہ خود سبزی بیچ رہے ہیں۔ حضور پیچھے سے آئے اور آنے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ بچپنے میں ہم لوگ آنکھ مچولی کا نام دے کر کے جو کھیل کھیلتے تھے دوستوں کی، اب اگر کوئی رکھے گا تو آپ اس کے بارے میں کیا پروپیگنڈا کریں گے؟ خدا جانے اگر مسجد کا امام کسی مصلی کی آنکھوں پہ اس طرح ہاتھ رکھ کے پیچھے کھڑا ہو جائے کہ وہ کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، بہت مستی کرا۔ یہی ہے نا، یہ کیفیت ہے، یعنی کتنی دقیانوسی سوچ ہے۔ آپ ہنس سکتے ہیں، امام نہیں ہنس سکتا۔ آپ اچھا کھا سکتے ہیں، امام نہیں کھا سکتا۔ آپ اچھی گاڑیوں پہ گھوم سکتے ہیں، امام نہیں گھوم سکتا۔ آپ کے بچے اچھے اسکول میں پڑھ سکتے ہیں، امام کے بچے نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کے بچے شب برات میں نئے اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، امام کے نہیں پہن سکتے۔ کیوں؟ امام انسان نہیں ہے، اس نے غلطی کی امام ہو کر۔ سوچ بدلو۔ جو قوم اپنے قائدین کو اچھے زندگی میں نہیں دیکھ سکتی، وہ قوم بھی کبھی اچھائی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ ہمیں اپنی سوچ کو بہت وسیع کرنا ہوگا، سوچ میں وسعت پیدا کرنا ہوگا۔ امام صاحب اتنا مہنگا موبائل استعمال کرتے ہیں، بھئی آپ نہیں کرتے، امام بھی تو انسان ہے نا۔ بلکہ آپ اگر کرتے ہیں تو اس کے اور آپ کے کرنے میں فرق میرا حسن ظن یہ ہے، آپ یوٹیوب پہ پتہ نہیں کیا دیکھتے ہوں گے، لیکن وہ یوٹیوب پہ جمعہ کی تقریر تو یاد کرتا ہوگا، کوئی کتاب تو پڑھتا ہوگا۔ یہ کیفیت ہے۔ سوچ بدلو، فکر بدلو۔ تو حضور علیہ السلام نے بازار میں، اللہ کے رسول نے بازار میں ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے، اور سرکار نے فرمایا بوجھو کون ہوں، بتاؤ کون ہوں۔ ہائے ہائے، وہ تھے بڑے بھولے بھالے لیکن عاشق رسول تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں حضور کو پہچاننے کے لیے کوئی دقت نہیں آتی تھی، اگر اندھیرے میں بھی حضور کا ہاتھ ٹو لیں، حضور کا ہاتھ چھو لیں تو ہمیں کوئی دقت نہیں آتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے ہاتھوں جیسے کسی کے ہاتھ نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ انتہائی نرم، ریشم سے، کاٹن سے زیادہ نرم اور ٹھنڈے ٹھنڈے ہوتے تھے، اور ان ہاتھوں کو چھونے کے بعد اپنے ہاتھوں میں بھی مشک جیسی خوشبو آنے لگتی تھی۔ انس ابن مالک تو یہاں تک کہتے ہیں اگر کوئی بندہ صبح کو میرے آقا علیہ السلام سے مصافحہ کر لیتا تو شام تک کے اس کے ہاتھ مہکتے ہی رہا کرتے تھے۔ اور ایک روایت تو مجھے یہاں یاد آتی ہے، حضرت انس ابن مالک کے پاس کچھ لوگ اپنے بچوں کا علاج کرانے آتے تھے، نظر لگ گئی تو حضرت انس ہاتھ پھیر دیتے تھے تو نظر اتر جاتی تھی۔ سردی ہو گئی، بخار آ گیا، ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ سب ختم ہو جاتا تھا۔ لوگ حیران رہتے تھے ہاتھ پھیرنے میں کیا کمال ہے۔ تو حضرت انس کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ جب ہاتھ پھیرتے تھے تو امامہ پیچھے کسکا کیسے کرتے تھے، پھر ہاتھ پھیرتے تھے۔ توجہ آپ، کچھ پڑھتے نہیں تھے، کچھ پڑھتے نہیں تھے۔ حضرت انس کیا کرتے تھے؟ امامہ پیچھے کسکایا، یوں بالوں کو ہاتھ لگایا اور اس کے بعد یوں پھیر دیا، وہ اچھے ہو جاتے۔ بکریاں بھی اچھی ہو جاتی، اونٹ بھی اچھی ہو جاتی۔ ایک دن کچھ ہوشیار لوگ ہوتے ہیں نا کہ کمال کیا ہے، کسی نے پوچھا انس یہ کوئی ہاتھ پھیرنے سے پہلے سر پہ ہاتھ کیوں لگاتے ہو؟ بولے اسی سے تو شفا ہوتی ہے،
उसी से तो शिफा होती। कहा वो कैसे? कहा मैं बच्चा था, मेरी अम्मी मुझे हुजूर के पास ले गई, तो हुजूर ने मेरे सर पे हाथ फेरा, तो वो बाल मैंने अब तक के नहीं कटवाए, अब तक के बाकी रखे हैं। अब जब कोई बीमार मेरे पास आता है तो पहले हुजूर का हाथ जिस बाल पे रखा गया था उस पे मैं बाल पे हाथ लगाता हूं, और फिर उसी बाल वाले लगे हुए हाथ को मैं मरीज पे लगा देता हूं, तो अल्लाह हुजूर के दस्ते अक़दस की बरकत से उस मरीज को शिफा अता फरमा दे। ये सहाबा का कीदा है। अब हुजूर ने कब हाथ लगाए थे? फिर वो जिंदगी भर नहाते रहे, धोते रहे। देखो, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ का असर हजरत अनस इब्ने मालिक के सर पर मौजूद रहा। ये है सहाबा की मोहब्बतें। बहरहाल अब मैं गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ा सकूंगा, बात यहाँ खत्म कर देता हूँ इंशाल्लाह फिर कभी। तो अर्ज ये कर रहा था, हुजूर ने उनके आंखों पे हाथ रखा और हाथ रख करके कहा, बूझो कौन हूं। वो सहाबी कहते हैं, हुजूर के हाथों की खुशबू, मुश्क की नरम नरम हाथ, ठंडे ठंडे हाथ जब मेरी आंख पर आए तो मैंने अपने आप को पीछे करना शुरू किया। और मैं जानबूझ के नहीं कह रहा था कि कौन है, क्योंकि मुझे पता था अभी कह दूंगा हुजूर है तो हाथ हट जाएंगे। तो मैं पीछे पीछे होते होते हुजूर के सीने से मैंने अपनी पीठ लगा दी। फरमाया जब हुजूर के सीने से मेरी पीठ लगी, हुजूर के सीने की ठंडक अब तक मैं अपने सीने में महसूस कर रहा हूं। फिर जब देर हो गई तो हुजूर ने मैं कहते क्यों नहीं हो कौन है? तो अर्ज़ की, हुजूर इस गुलाम को कौन खरीद सकता है सिवाय आपके? या रसूलल्लाह, इस गुलाम को आपके सिवा और कौन खरीद? ये हुजूर की जिंदगी थी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।